शरीयत और लॉजिक साथ साथ। جلدی سے بات کو سمیٹوں تو جو فرائض واجبات پورا کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، جتنا بھی ٹائم ویسٹ کر لو، پھر کبیرہ میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا پر جو نان نفقہ واجب ہے، کیونکہ کچھ بے روزگار گھر میں پڑے رہتے ہیں، نماز کے ٹائم پہ مسجد میں آئیں گے پھر جا کے سو جائیں گے، پھر آئیں گے نماز پڑھ کے جا کے پھر سو جائیں گے، پھر نماز پڑھ کے آئیں گے سو جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم کبیرہ گناہوں سے بچ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو بھائی یہ کمانا بھی تو فرض ہے نا۔ اگر آپ کما نہیں رہے، اپنے باپ پہ بالغ ہونے کے بعد بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں اور بیوی بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا رہے، تو کبیرہ میں آپ مبتلا ہیں، کیونکہ اس کو نان نفقہ اس کا دینا آپ پر فرض ہے، تو یہ حقوق العباد میں داخل ہے۔ تو یہ موٹے موٹے کام اگر آپ نے کر لیے تو پھر کسی موٹیویشنل اسپیکر کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت، وہ آپ کو ڈپریشن کا مریض ہی بنائے گا اور کچھ نہیں کرے گا وہ، اور لائف کو پھر انجوائے کرو، کیونکہ اللہ نے آپ کو فرائض واجبات پورے کرا لیے اور کبیرہ گناہوں سے اللہ نے آپ کو بولو بچا لیا، مزے کی زندگی، حیاتن طیبہ۔ پھر بھی اگر کوئی خطا ہوتی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوس اللہ نہیں کر رہا۔ خدا نہ خواستہ کبیرہ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ کو رو رو کے مناؤ، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے حیات طیبہ دوں گا، پاکیزہ زندگی، اٹریکٹیو لائف دوں گا، صاف ستھری زندگی ملے گی، اور ہر آنے والا دن انشاءاللہ پہلے سے اچھا ہوتا چلا جائے۔ عیاش آدمی کا ہر آنے والا دن پہلے سے خراب ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی آج کی عیاشی مت دیکھو، اس کا فیوچر دیکھو۔ تو ایک وہ لوگ ہیں جو کبائر میں مبتلا ہیں، یہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے، یہ ناکام ہے، چاہے کتنے 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے گھومے، کیا ہے کتنے زبردست ان کی عزت ہو رہی ہو، یہ تو فرعون کی اس سے زیادہ عزت تھوڑی کما سکتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو کبائر سے بچتے ہیں، اور اگر آپ نے ایک کیٹیگری کے لوگوں میں آنا ہے تو والسابقون السابقون، پھر مستحبات کو بھی پورا کرو آپ، پھر کیا کرو، مستحبات کو، رات کو تہجد بھی پڑھو آپ، پھر صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہ کرو، خوب سخاوت کا دلم تھے، خوب صدقات و خیرات کرو، خوب نفلی روزے رکھو۔ قرآن کیا کہتا ہے، التائبون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف، جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں نا، خوب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خوب روزے رکھتے ہیں کثرت سے، خوب سخاوت کرتے ہیں، پھر اس میں آپ کے اندر اگر اللہ نے کوئی صلاحیت رکھی ہے تو ملک میں کسی بڑے عہدے کے حصول کی کوشش کرو، بڑے عہدے کے، تاکہ آپ کے پاس جب کوئی اچھا عہدہ آئے گا تو لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ ایجوکیشن کی طرف توجہ دو اچھی نیت کے ساتھ، پیسہ کمانے کے لیے نہیں کہ میں کسی پیک کے مقام تک پہنچوں گا، جب میں پیک پہ پہنچوں گا تو میرے ہاتھ میں لوگوں کی نبض ہوگی، تو میں ملک اور قوم کے لیے اچھے فیصلے کر سکوں گا۔ آپ ڈاکٹر بنو اس نیت کے ساتھ کہ میں لاکھوں لوگوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنوں گا، میں غریبوں کا مفت علاج کروں گا، پھر یہ ایجوکیشن بھی آپ کو السابقون السابقون میں لے کے جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر یہ آپ کو لے کے جائے گی انہی لوگوں میں۔ ایک ڈاکٹر کو میں نے دیکھا، موتیا کی آنکھ کا آپریشن کر رہے تھے، مجھے پہچان کے انہوں نے مجھے بلا لیا کہ دیکھو، وہ بھائی میں تو ڈر گیا دیکھ کے آنکھ، وہ بھائی چاپڑ چھڑیاں لے کے بیٹھے ہوئے، ہم نے تو آج تک چاپڑ یہ چھڑیاں قصائیوں کے پاس دیکھی تھیں، وہ چاپڑ چھڑیاں لے کے نا آنکھ کھولی ہوئی ہے اس کی بندے کی، اور بھائی میں نے کہا تھوڑا سا دائیں بائیں ہو گیا یہ تو گیا کام سے۔ اتنی صفائی کے ساتھ انہوں نے اندر سے وہ موتیا کی وہ جو جھلی تھی نکالی، پھر دوسرا لینس اس میں لگا گیا، چل بھائی شاباش، کہہ رہے نابینا ہونے سے بچ گیا یہ آدمی۔ تو غریب آدمی جس کا علاج، انہوں نے کہا میں کیمپ لگا کے ایک دن میں درجنوں آپریشن کرتا ہوں اندرون سندھ غریب علاقوں میں جا کے فری میں، ٹھیک ہے شہروں میں پیسہ لیتے ہیں، وہ حق بنتا ہے لینا چاہیے، لیکن اندرون سندھ جا کے میں جو جتنے بوڑھے لوگ ہیں نا جو جن کی آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کیمپ لگتے ہیں ہم اور پتہ نہیں ایک مہینے میں کتنے درجنوں لوگوں کا آپریشن کر دیتے ہیں۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ، 5 منٹ نہیں بند ہوتی، تو یار جو کسی انسان کو آنکھ کی نعمت دے رہا ہے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے نا تو بس آپ السابقون السابقون میں آ گئے، آپ نے تو کمال ہی جنت۔ میں تو سمجھتا ہوں موت اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی آدمی زندہ ہو اور آنکھیں چھن جائیں اس سے۔ تو دیکھو ایک ڈاکٹر نے ایک اچھی نیت سے وہ ڈاکٹر بنے، آئی اسپیشلسٹ، اور لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن کر رہے ہیں، فری میں جو کر رہا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے نا۔ کافر فری میں کرے گا، دنیا میں اجر ملے گا، آخرت میں اجر نہیں، کیوں؟ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا،
وہ موٹیویشنل اسپیکر کی تقریریں سنی کہ ایکچولی انسانیت کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے, ایکچولی یہ بڑا اچھا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, آپ کو ضمیر میں سکون ملتا ہے, ملتا بھی ہے, یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں دنیا میں. آخرت میں اللہ نے کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا. اور دنیا کتنا اجر دے گی میرے بھائی, دنیا بہت محدود ہے, آپ کو بہت تھوڑا اجر دے گی, زیادہ زیادہ شکریہ ادا کر دے گی, آپ کو ایوارڈ مل جائے گا اسٹیج پہ لا کے, اس کے بعد دنیا گئی تیل لینے. میرے بھائی کام کرو خدا کے لیے, وہ جب اجر دے گا نا تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے اجر. تو خدا کو اپنی ڈکشنری میں لاؤ گے, خدا کے وجود اور اس کی توحید پر ایمان رکھو گے تو خدا کے لیے کرو گے نا, اور آخرت پر یقین رکھو گے. جب آپ کا آخرت کے بارے میں یقین ہی نہیں ہے, آپ کا خیال ہے مر کے مٹی ہو گئے ختم, تو یہ ساری موٹیویشن گئی. شکر ہے اب آپ نے خود بھی لینے بھیج دیا, ساری ذمہ داری میرے پر لگائی ہوئی آپ لوگوں نے. تو اصل تو موٹیویشن مسلمان کو ملتی ہے. کیوں؟ ہمیں موٹیویشن کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا. ہم اپنی ڈکشنری سے اس کو نہیں نکالتے, ہم اسی کے لیے نماز پڑھتے ہیں, اسی کے لیے روزہ رکھتے ہیں, اسی کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ ان سے بتا دیجئے کہ کافر میں مسلم میں فرق کیا ہے, کہ کافر سارے کام انسانوں کے لیے کرتا ہے, ریاست کے لیے کرتا ہے, اپنے لیے کرتا ہے, اور آپ ان کو کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو ہمارے لیے بہت آسان راستہ ہے میرے بھائی. سب کچھ کس کے لیے؟ ہم تو ابا اماں کو خوش کرتے ہیں, کس کے لیے؟ اماں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ابا کو ابا کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. دنیا دار آدمی ابا سے تمیز سے بات کر رہا ہوں نا, سمجھ لو پیسے لینے کے چکر میں ہے. وہ کس چکر میں؟ اس کو پیسے چاہیے. جہاں مفاد نہیں ہوگا, دیکھو باس سے کبھی بھی یہ بدتمیزی نہیں کرتے, کڑوی کسیلی برداشت کرتے ہیں. ابا سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ باس سے بدتمیزی کا نقصان فوراً نظر آتا ہے. ابا سے بدتمیزی کا نقصان کب ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. وہ دنیا میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ غیب کے پردوں میں ہے نا, وہ نظر نہیں آتا. ابا سے بدتمیزی کا نقصان آخرت میں ہوگا. تو اس لیے یہ جو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا ہے نا, تو وہ غنیمت ہی کے لفظ کو میں ایکسپلین کرتے کرتے پھر ہمارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں, جہاں سے روکیں اگلے ہفتے انشاءاللہ وہیں سے. جتنا تبلیغ میں آپ اوپر جاتے رہیں گے نا, آپ کو قربانی کا. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی بار سال کی پیدل جماعتوں میں گئے ہیں. میں یورپ کے جس کنٹری میں گیا ہوں نا, وہاں لوگوں نے بتایا یہاں حاجی عبد الوہاب صاحب آ چکے ہیں, اور اس وقت آئے ہیں جب اسلام کا نام لوگ نہیں جانتے تھے, جو عام لوگ ہیں. اندرون سندھ گیا, کہا کہ یہاں حاجی عبد الوہاب صاحب پیدل جماعتوں میں. بھائی اندرون سندھ بھی گئے ہیں, ناروے بھی گئے ہیں, سویڈن بھی گئے ہیں, ڈنمارک بھی گئے ہیں, بلوچستان کی پہاڑیوں پہ بھی گئے ہیں. یہ کیا تھے؟ پوری جماعت کے امیر. تو امیر کی یہ قربانی تھی. آج اس کی برکتیں ہمیں نظر آتی ہیں. کب صدیق بن جائے, صداقت ہو تو ایسی ہو, مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو.